اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آج کے درس میں ہم سورہ انفال کے درس ثانی بے کو پڑھیں گے، یعنی آیت نمبر 38 سے 44 تک کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے، اور جہاں کچھ ضروری وضاحت ہوئی وہاں پر وضاحت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں آیات کی طرف۔ پہلے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں پورے رکوع کا۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، للذین کفروا، کافر لوگوں سے، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم، تو ان کے حق میں بخش دیا جائے گا، ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا، وَإِن يَعُودُوا، اگر وہ دوبارہ کریں گے، دوبارہ لوٹ کر آئیں گے اسی طرح سے، فقد مضت سنت الاولین، تو پہلے والے لوگوں کی جو ساتھ کچھ ہوا وہ تو گزر ہی چکا ہے، یعنی وہ ان کے سامنے ہی ہے۔ وقاتلوہم، اور ان سے لڑتے رہیے، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین سارا کا سارا اللہ ہی کا ہو جائے۔ فإن انتہوا، تو اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ بما یعملون بصیر، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں ان کو دیکھتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، ان اللہ مولاکم، کہ اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہارا رکھوالا ہے، نعم المولا، وہ بہترین رکھوالا ہے، ونعم النصیر، اور بہترین مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات بھی اپنے علم میں لے آؤ، انما غنمتم من شیء، کہ جو کچھ تمہیں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوتا ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا پانچواں خمس جو ہے، پانچواں حصہ، وہ اللہ کا ہے، وللرسول، اور رسول کا ہے، ولذی القربى، اور رسول علیہ السلام کے قریبی رشتہ داروں کا ہے، والیتامى، اور یتیموں کا ہے، والمساکین، اور محتاج لوگوں کا ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کا ہے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر واقعی تم اللہ پر ایمان لائے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، اور جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یعنی جنگ بدر کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اور لڑ پڑیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اگلے صفحہ نمبر 14 پر دیکھیں ترجمہ۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگ، اے مسلمانوں، وادی کے قریب کے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ وادی کے پرے دوسرے دور کے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور جو قافلہ تھا وہ تم سے نیچے کی جانب تھا، ولو تواعدتم، اور اگر تم پہلے سے کوئی معاہدہ کر لیتے، معاملہ طے کر لیتے، قرارداد طے کر لیتے، لاختلفتم فی المیعاد، تو مقررہ وقت کے بارے میں پھر بھی تمہارا اختلاف ہو جاتا، لیکن لیقضی اللہ امرا، یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ بغیر طے شدہ جو ہے اس طرح جنگ شروع ہو گئی، تاکہ اللہ وہ پورا کر ڈالے اس بات کو، کان مفعولا، جو ہو کر رہنی تھی، لیہلک، اور اس کے ذریعے سے تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے، من ہلک، جس نے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو، عن بینہ، دلیل دیکھ کر، بصیرت کے ساتھ، دلیل کی روشنی میں، ویحیا، اور زندہ رہے، من حیا، جس نے زندہ رہنا ہے، عن بینہ، دلیل کی روشنی میں، حق پہچان کر، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب اے نبی آپ کو اللہ تعالیٰ ان کی تعداد دکھا رہا تھا آپ کے خواب میں تھوڑا کر کے، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر ان کو زیادہ کر کے دکھاتا، تو لَفَشِلْتُمْ، تو مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جھگڑنے لگتے اس معاملے میں، ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا اس بات سے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، سینوں کی مخفی اور چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، جب وہ تمہیں دکھا رہا تھا ان کافروں کو تمہارے نظروں میں، اِذِ التقیتم، جب تم نے ان کا سامنا کیا، ان کے مقابل ہوئے، فی اعینکم، تمہاری نگاہوں میں، اے مسلمانوں، قلیلہ، ان کافروں کو تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا،
وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اسی طرح ان کافروں کی نگاہوں میں مسلمانوں تمہیں بھی تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا. یہ کیوں؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو سر انجام دے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دے، پورا کر ڈالے. کان مفعولا، جو کہ ہو کر رہنا تھا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام باتوں کو لوٹایا جاتا ہے. یہاں تک تو ہوا لفظی ترجمہ. اب ہم آتے ہیں اس کے بعد محاورہ ترجمہ، اور اس کو کچھ پس منظر کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ. اس آیت میں یہاں پر یہ بیان ہوا ہے کہ اے نبی ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ باز آ جاؤ، ایمان لے آؤ، توبہ کر لو اپنے کفر کی روش سے، تو ہم جو کچھ تم پچھلی زندگی میں کر چکے ہو برائی، کفر اور برائیاں، وہ سب معاف کر ڈالیں گے. یہاں سے یہ قاعدہ اور اصول بیان ہوا کہ کوئی بھی کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ کفر سمیت معاف کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ذمہ کوئی نماز یا کوئی اور اعمال وغیرہ کی، زکوٰۃ مال کی، اس کی قضا تک باقی نہیں رہتی. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر یہ کافر نہ مانے اور وہ واپس دوبارہ کفر کی روش کو اختیار کریں اور اسلام دشمنی پر اڑے رہیں اور اسی طرح کرتے رہیں، تو ان کے سامنے ان سے پہلوں نے جو ایسے کام کیا ہے، جیسے کہ بدر کے دن جو کافروں کا حال ہوا ہے، اور اس سے پہلے دنیا جب سے قائم ہے کافروں کا جو حشر اللہ تعالیٰ کرتے رہے ہیں، تو وہ مثالیں ان کے سامنے موجود ہیں. اس سے عبرت حاصل کر لیں یہ لوگ کہ ان کا بھی یہی انجام پھر آئندہ ہوگا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور مسلمانوں ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ ان کا فتنہ ختم ہو جائے، کافر کا یعنی کفر کی جو غلبہ اور بادشاہی ہے وہ ختم ہو جائے، ان کا زور ختم ہو جائے، اور تمام دین جو ہے وہ اللہ ہی کا ہو جائے، یعنی اللہ ہی کا دین جو ہے وہ غالب آ جائے. تو یہاں پر مفسرین علماء کرام نے یہ وضاحت بیان کی ہے کہ یہ جو حکم ہے کہ ان سے اس وقت تک لڑو کہ یہاں تک کہ ان کا زور ختم ہو جائے اور ان کی بادشاہی کسی صورت میں بھی باقی نہ رہے. یعنی یہ جزیرہ عرب کے بارے میں حکم بیان ہوا ہے کہ جزیرہ عرب کے اندر کسی کافر کو مستقل رہنے اور غلبے حاصل کر کے رہنے کی گنجائش نہیں ہے. تو جزیرہ عرب میں جتنے بھی کافر ہیں، یا تو وہ ایمان لے آئیں، اسلام کے جھنڈے تلے آ جائیں، یا پھر ان کو یہاں سے نکلنا پڑے گا اور ان کو زبردستی لڑائی کر کے نکالا جائے گا. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اگر وہ مسلمانوں کو یہاں اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کافر باز آ جائیں، یعنی بظاہر مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں، تو ان کے اعمال جو ہے وہ تو اللہ ہی دیکھ رہا ہے. ان کے دلوں کو ہمارے ذمہ نہیں ہے کہ ہم ٹٹولیں ان کی نیتوں کو، بس ہم اللہ کے سپرد کریں. ہاں اتنا ہے کہ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیرتے ہیں اور معاہدہ توڑتے ہیں یا جو ان برائی کی طرف واپس لوٹتے ہیں، تو فَاعْلَمُوا، اے مسلمانوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تم اچھی طرح جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مولا ہے، تمہارا رکھوالا ہے، تمہاری حمایت کرنے والا ہے. اور نعم المولا، وہ تو بہت ہی اچھا حمایت کرنے والا اور رکھوالا ہے. ونعم النصیر، اور کیا خوب مددگار ہے. تو اللہ کے ہوتے ہوئے تمہیں ان کے دوبارہ منہ پھیر لینے کی یا دھوکہ دینے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مال غنیمت کے تقسیم کے متعلق بتا رہے ہیں. وَاعْلَمُوا، اے مسلمانوں تم لوگ یہ اپنے علم میں لے آؤ یہ بات، انما غنیمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول وذی القربى، کہ جو مال غنیمت کے طور پر تمہیں حاصل ہوتا ہے مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو مسلمان جہاد کے نتیجے میں کافروں سے حاصل کرتا ہے. تو اس کی تقسیم کا اصول بتا رہے ہیں کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، جن میں سے 4 حصے تو مجاہدین جہاد یعنی جو جہاد میں شرکا تھے ان کو دیا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا. اور اس کی تقسیم کے اپنے اصول ہیں جس کے اندر سوار مجاہد اور پیدل مجاہد کا فرق ہے. اسی طرح جو 5واں حصہ ہوگا مال غنیمت کا، اس کے 5 مصارف اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں کہ وہ جو 5واں حصہ ہے اللہ اور رسول کا، وہ کس طرح سے کن کن کو دیا جا سکے گا اس مال میں سے. تو وہ بتایا گیا ہے کہ وہ چونکہ اللہ کا مال ہے تو وہ بیت المال یعنی مسلمانوں کے خزانے میں جائے گا. وہاں سے ضرورت کے مطابق حاکم وقت جو ہے مسلمانوں کا،
وہ اس کو ان مصارف میں تقسیم کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک اس میں سے اپنے لیے بھی لیتے تھے، جس سے اپنے گھر والوں کا خرچہ پورا کرتے تھے، ایک اس میں سے اسی 5ویں حصے میں سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دیتے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی قریبی رشتہ داروں کی بہت زیادہ قربانیاں تھیں اسلام میں۔ اور اس کے علاوہ یتیم جیسے کہ محتاج ہوتا ہے، اور محتاجوں کو، غریب لوگوں کو، اور مسافر کو، جو کہ وہ بھی یہ سب ضرورت مندوں کی کیٹیگریز ہیں، ان کے درجہ بندی کی گئی ہے۔ تو ان مصارف کے اندر تقسیم ہوگا، اور یہ تم اسی طرح سے خرچ کرو گے مسلمانوں، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر واقعی تم اللہ پر ایمان لائے ہو۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور ہم نے فیصلے کے دن، یعنی یوم الفرقان جنگ بدر کے دن کو کہتے ہیں، جس دن مسلمان اور کافروں کا آمنا سامنا ہوا جنگ کے طور پر، تو اس پر اگر ایمان لائے ہو، اور اس دن جو ہم نے جو کچھ نازل کیا، یعنی کیا نازل کیا تھا؟ فرشتوں کی مدد اور جو آیتیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے، تو اگر ان پر ایمان ہے تمہارا تو تم اس مال غنیمت کو اسی طرح تقسیم کرو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، یہاں پر جنگ بدر کا نقشہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ مسلمان مدینہ کی طرف سے بدر کی میدان کی طرف آئے، تو مدینہ کی طرف جو بدر کا میدان قریب پڑتا تھا اس طرف مسلمان تھے، اور بدر کی دوسری جانب، وادی کی دوسری جانب کافر آئے مکہ سے، وہ اس جانب تھے۔ اور وہ جو ابو سفیان کا قافلہ تھا، تجارتی قافلہ، اس کو جب پتہ چلا کہ ہم پہ حملہ ہونے والا ہے، تو وہ نیچے کی جانب سمندر کے کنارے وہاں سے بھاگ گیا۔ اب یہاں پر ہوا ایسا تھا، آپ کو جیسے کہ معلوم ہے، سورت کے ابتداء میں شان نزول بیان ہو چکا ہے، اور جنگ بدر کا پس منظر بیان ہوا ہے۔ اس میں یہ بات تھی کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا اچانک فوجی لشکر سے سامنا ہو جائے گا، 1000 مسلح فوجیوں سے ہمارا سامنا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ پہلے سے پلاننگ کر کے آتے، اور تم لوگ جنگ کا وقت طے کرتے کافروں کے ساتھ، اور تم لوگوں کو یہ پتہ ہوتا کہ تم لوگ بے سر و سامان ہو، اور کافروں کو جو ہے ان کا جو ہے وہ بڑی فوج ہے، اور مکمل سارے جو ہے مسلح ہیں، اسلحے سے لیس ہے، تو وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو اگر تم پہلے سے معاملہ طے کر کے آتے تو تمہارا اختلاف ہو جاتا مقررہ وقت میں، کیونکہ مسلمانوں کو بھی یہ پس و پیش ہوتی کہ ہم تو مکمل تیاری کر کے نکلے نہیں تھے، ہم تو تجارتی قافلے کے لیے نکلے تھے، اور کافروں کے دلوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اللہ تعالیٰ نے ہر وقت تاریک کیے رکھی تھی، تو وہ بھی کوشش کرتے کہ ہمارا بھی سامنا نہ ہو جنگ کا۔ لیکن وہ تو یہی سمجھ کر آئے کہ ہمارا کافروں کا جو تجارتی قافلہ ہے لٹنے والا ہے، اور مسلمان بھی یہ سمجھ کے آگے بڑھے کہ بس ہم تجارتی قافلے کی طرف جا رہے ہیں، اور اچانک اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو آمنے سامنے کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہم نے کیا، لیقضی اللہ، یعنی بغیر طے شدہ اچانک مٹبھیڑ ہو گئی، یہ اس لیے ہو گئی تاکہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے اس چیز کو، اس کام کو، کان مفعولا، جو کہ اللہ کی تقدیر میں مقرر ہو چکا تھا، یعنی مسلمانوں کا بے سر و سامانی کی حالت میں کافروں پر غالب آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا تھا، اور یہ بھی اس لیے تاکہ آئندہ رہتی دنیا تک باقی دنیا کے لوگوں کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ اسلام حق دین ہے، بغیر سر و سامان اور بغیر اسباب کے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ ہے، فرشتے ہیں، ان کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی مسلمانوں کی۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ آئندہ کوئی زندہ رہنا چاہتا ہے تو وہ دلیل دیکھ کر زندہ رہے، اسلام کو اپنانا چاہتا ہے تو اسلام کی حقانیت واضح ہونے کے بعد اسلام کو قبول کر لے۔ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، یعنی جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ زندہ رہے اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر، اور جو مرنا چاہتا ہے، ہلاک ہونا چاہتا ہے، یعنی کافر ہی رہنا چاہتا ہے، تو اس کے اوپر بھی یہ دلیل ثابت ہو جائے کہ اسلام حق دین ہے، پھر بھی وہ کفر پر رہتا ہے تو رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور یہ اگلی آیت میں وہ اس خواب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو جنگ ہونے سے پہلے رسول اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور اس میں کافروں کی تعداد تھوڑی دیکھی، اور وہ جب مسلمانوں کو بتایا تو مسلمانوں نے کو بڑا اطمینان ہوا کہ چلو اتنی بڑی فوج نہیں ہے۔ اور اسی طرح
اگر وہ اللہ تعالیٰ زیادہ دکھا دیتا تعداد نبی علیہ السلام کو تو شاید مسلمان حوصلہ ہار جاتے، اللہ نے یہی بیان فرمایا عنایت میں، اور وہ پس و پیش کرتے شاید اس معاملے میں کہ جنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی تعداد دکھا کر خواب میں مسلمانوں کو اس پس و پیش سے بچا لیا، اور وہ تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اسی طرح میدان جنگ میں بھی مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کیفیت طاری کی جس میں وہ کافر ان کو تھوڑے ہی نظر آ رہے تھے، اور کافروں کو مسلمان تھوڑے نظر آ رہے تھے تو وہ بھی چڑھ چڑھ کر حملہ کر رہے تھے، اور مسلمان بھی چڑھ چڑھ کر حملہ کر رہے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ جلدی سے اس کام کو نمٹا ڈالے اور حق کو واضح کر دے۔ انشاءاللہ اس کی باقی تفصیلات، اس کے سوالات کا حل آئندہ درس میں ہوگا۔ اور یہ جو مال غنیمت سے متعلق ابھی آج تقسیم کی بات کی ہے، یہ تھوڑا سا خاکہ بنا کر یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے اسکرین پر، اس کو دیکھ لیں کہ اصول تقسیم یہ بیان ہوا تھا۔ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے تھے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کرتے تھے، اور 5 حصے کے پھر 5 حصے ہوتے تھے جن میں رسول اللہ علیہ السلام اور آپ کے گھر والے اور آپ کے رشتہ دار اور یتیم مساکین و مسافروں کو دیا جاتا تھا۔ آج کے درس سے متعلق جو ہوم ورک ہے، جو گھر سے کام کرنا ہے، وہی آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے کہ سورہ انفال درس الثانی بے میں آیت نمبر 41، 43 اور 44 کی عربی بھی لکھنی ہے اور ترجمہ بھی آپ نے خوش خط لکھنا ہے۔ نمونے کے طور پر یہ آیت نمبر 41 میں نے لکھ دی ہے عربی، اور اس کا ترجمہ یہ گھر سے کر کے آنا ہے۔ والسلام۔